الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله واتبعوني يحببكم الله صلوات پڑھیں محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد بے شمار اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل ارباب اعضاء آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرا حبیب ان کلمہ گوں اور مسلمانوں سے کہہ دو کہ تم اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو پھر تم مجھ رسول کی اتباع کرو، تو جب تم رسول کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ تو گویا اللہ نے یہ واضح کیا کہ جو لوگ دعوے دار ہیں اللہ کی محبت کے، ان کے دامن میں محبت خدا کا کیا ثبوت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تو تمہارا دعویٰ ہے، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت وہ کرتا ہے جو میرے حبیب کی پیروی کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو اپنا یہ دعویٰ ثابت کر دے میرے رسول سے، اس کی پیروی کر کے اس کی اتباع کر کے یہ دعویٰ ثابت کر دے، پروردگار فرماتا ہے پھر میں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی قرآن کی آیت ہمیں یہ سمجھا رہی ہے جو اللہ خود محب ہے ذات مصطفیٰ کا، اللہ محب ہے اور رسول اللہ ہے محبوب۔ اللہ فرما رہا ہے او میرا حبیب تیرا جو اتباع اور پیروی کرنے والا ہے وہ بھی میرا محبوب ہوگا اور میں اللہ اس کا محب ہوگا۔ یعنی کتنی عظمت اور شان ہے، جہاں اللہ رسول اللہ کا محب ہے وہاں اللہ رسول اللہ کی اتباع کرنے والے کا محب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد اللہم صلی علی۔ تو یہ اللہ نے گویا بتا دیا کہ صرف یعنی محبت تمہاری نجات کی ضمانت نہیں، جو محبت کی ہے اللہ سے اس محبت کے تقاضے ہیں، تو اسی طرح ہم نے محبت کی رسول اللہ سے اس محبت کے بھی کوئی تقاضے ہیں، جو ہم نے محبت کی رسول کی پاک آل سے اس محبت کے بھی تقاضے ہیں۔ آج ہمارا موضوع یہی رہے گا کہ محبت اور اس کے تقاضے، چونکہ ہم محبت پہ تو بہت سنتے رہتے ہیں
کہ آل محمد کی بے شک ان کی عظمت اور ان کی محبت کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن آج ہمارا موضوع رہے گا محبت خدا، محبت رسول، محبت آل رسول اور اس کے تقاضے اور ہماری ذمہ داری۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آیت مجیدہ کب نازل ہوئی؟ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے والے کلمہ گو، رسول اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، اللہ واحد کی توحید کا اقرار کرنے والے یہ دعویٰ کرتے تھے، رسول اللہ کی بزم میں بیٹھ کے کہتے تھے یا نبی اللہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ جانتا ہے یہ دعوی محبت تو کرتے ہیں لیکن عمل میں کمزور ہیں، یہ میرے نبی کے کہنے پر چلتے نہیں ہیں، مرضی اپنی کرتے ہیں، صرف نبی کی محفل میں بیٹھ کے دعوی محبت کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ نے اس آیت مجیدہ کو نازل کر کے یہ واضح کر دیا کہ دیکھو میرے نبی کی محفل میں بیٹھ کر محبت دعویٰ کرنا اور ہے اور میرے نبی کی پیروی کر کے میری محبت کا ثبوت دینا اور ہے۔ تو صرف دعوی محبت میں نجات نہیں ہے بلکہ تقاضے محبت کو پورا کرنا چاہیے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں ما احب اللہ من عصاہ، زبان عصمت سے امام بول رہے ہیں، امام صادق زبان سے، زبان عصمت سے امام فرماتے ہیں ما احب اللہ، وہ اللہ کا حبدار نہیں ہے، من عصاہ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یعنی امام یہ بتا رہے ہیں جو کرتا رہے اللہ کی نافرمانی اور دعوے دار رہے اللہ کی محبت کا، امام فرماتے ہیں وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا اور دعویٰ کرنا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو لہٰذا اللہ کی محبت کے لیے ہمیں رسول کی اتباع کرنی ہے۔ تو جب رسول کی محبت ہے تو ہمیں رسول کی بھی اتباع، جب اللہ کی محبت کے لیے اتباع رسول ضروری ہے تو پھر جو رسول کی محبت ہے اس کے لیے کیا اتباع رسول ضروری نہیں ہے؟ تو جب اتباع رسول اللہ کی محبت کے لیے ثبوت کرنا ہے تو پھر سید الرسل نے اپنے دین کے وارث جن ہستیوں کا تعارف کرایا وہ محمد و آل محمد ہیں۔ تو اگر ہم رسول سے محبت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اتباع آل رسول کرنا ہوگی، اور اگر ہم نے اتباع آل رسول نہ کیا تو پھر ہم رسول کی محبت میں اپنے دعوے میں جھوٹے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ آج ہم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آئیں دیکھیں پانچویں تاجدار ولایت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الکافی کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں یا جابرو ایکتفی من ینتحل التشیع بحبنا بأن یقول بحبنا اہل البیت، اے جابر جو دعوی تشیع کرتا ہے کہ میں آل محمد کے مذہب پر ہوں، کیا اس کا بحبنا اہل البیت، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرے لیے محبت اہل بیت کافی ہے، کیا اس کے اس تشیع کے دعوے کے ساتھ یہ محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنا، یہ کہہ دینا میں آل محمد کا حبدار ہوں، کیا اس کی نجات کے لیے کافی ہے؟ آج ہم سمجھتے ہیں یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں،
ہم نبی کی آل سے پیار کرتے ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں جو تم یہ محبت اہل بیت کا جو کہہ رہے ہو، کیا تمہاری نجات کے لیے یہ کافی ہے؟ امام فرماتے ہیں فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ، اللہ کی قسم ہمارا وہ شیعہ نہیں ہے جب تک وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور اللہ کی اطاعت گزاری نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں امام، میں اور آپ قسم اٹھائیں اور مقام ہے، لیکن امام زبان عصمت سے بول کر قسم اٹھائیں فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ، اللہ کی قسم ہمارا شیعہ وہی ہے جو پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار کون ہے پوچھا تھا امام سے، امام فرماتے ہیں کہ جو حرام سے اپنے آپ کو دور رکھے اور واجبات کی پابندی کرے، اسی کا نام پرہیزگار ہونا ہے۔ تو لہذا دو چیزیں ہیں، پرہیزگار اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، امام فرماتے ہیں وہی ہمارا شیعہ ہے۔ اگر وہ پرہیزگار نہیں ہے، اللہ کا اطاعت گزار نہیں ہے، وہ اپنے زمانے کا لاکھ فرش عذاب بچھانے والا ہو، وہ اپنے زمانے کا وہ لاکھ رائے خدا میں خرچ کرنے والا ہو، وہ اپنے زمانے میں جتنا بھی محبت رسول اور آل رسول کا دعوے دار ہو، امام فرماتے ہیں وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، اگر اس کے دامن میں تقوی اور پرہیزگاری اور اطاعت الہی نہیں ہے تو وہ ہم آل محمد کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا شیعہ با کردار ہوگا، ہمارا شیعہ ہمارا پیروکار چاہنے والا باعمل ہوگا۔ پھر امام نے کیا فرمایا؟ من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی۔ امام کہہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آل محمد کے حبدار ہیں، ہم آل محمد کے دوست ہیں، ہمارا دعویٰ کرنا اور ہے، خود آل محمد کا ہمارے حق میں سند اور گواہی دینا یہ منزلت اور ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کا اطاعت گزار ہے وہی ہمارا دوست ہے۔ امام نے فیصلہ کر دیا ہے زبان عصمت سے، تم اپنے مقام پر جتنا بھی ہمارے دوست اور محب ہونے کے دعوے دار ہو، لیکن ہماری زبان عصمت سے سن لو، ہمارا دوست صرف وہ ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہے۔ من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کا اطاعت گزار ہے وہی ہمارا دوست ہے۔ من کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، امام فرماتے ہیں او ہمارے کلمہ ولایت پڑھنے والو، او ہماری ولایت و محبت کا اقرار کرنے والو، صرف تم یہ نہ دیکھو کہ دنیا میں کون ہمارا دشمن ہے، سن لو ہماری زبانی، من کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، کوئی بھی ہو چاہے جتنا بڑا بھی دعوے دار محبت ہو، لیکن اللہ کا نافرمان ہے تو ہم آل محمد کی نگاہ میں وہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، امام فرما رہے ہیں اور زبان عصمت سے بول رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تمہارا دعوے محبت اپنے مقام پر ہے، تم یہ نہ دیکھتے رہو کہ آل محمد کا کون دشمن ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمارا وہ بھی دشمن ہے جو اللہ کا نافرمان۔ کیوں امام یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ائمہ اہل بیت کی اطاعت فرض ہے اور آل محمد اللہ کی اطاعت کی طرف حکم دیتے رہے ہیں، تو جو کہ اہل بیت کی اتباع بھی نافرمانی خدا ہے اور خدا کی حکم کی مخالفت بھی ہے، چونکہ اللہ قرآن میں یا رسول کی یا آل رسول کی اتباع اور پیروی کا حکم دے رہا ہے، تو اللہ کے حکم کی مخالفت بھی ہے اور رسول اور آل رسول کی مخالفت بھی ہے، تو جو اللہ کے رسول اور آل رسول کے مخالفت کرے وہ کوئی بھی ہو وہ بھی دشمن اہل بیت ہے۔ امام فرما رہے ہیں۔ اب امام نے اس حدیث کے آخر میں ایک جملہ امام کا
امام فرماتے ما تنالو ولایتنا، ہماری ولایت کی امید پر گناہ کرنے والوں، ہماری ولایت کے نام پہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والوں، ہماری ولایت کے نام پہ نمازیں چھوڑنے والوں، ہماری ولایت کے نام پہ روزہ چھوڑنے والوں، ہماری ولایت کے نام پہ قرآن چھوڑنے والوں، ہماری ولایت کے نام پہ پردہ ترک کرنے والوں، ہماری ولایت کے نام پہ فقہاء اور علماء پہ جسارت کرنے والوں، آؤ امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ما تنالو ولایتنا الا بالعمل والورع، امام فرماتے ہماری ولایت اس کو ملے گی جو ورع یعنی پرہیزگاری اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ، الا بالعمل والورع، عمل صالح اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہماری ولایت حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی سوچتا ہے کہ بغیر عمل صالح اور بغیر پرہیزگاری کے، بغیر عمل صالح کے اگر میں اہل بیت کی ولایت حاصل کر سکتا ہوں تو امام فرماتے یہ اس کی بھول ہے۔ امام اپنی زبان عصمت سے بول رہے ہیں۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد رحمہ اللہ۔ لہٰذا اہل بیت نے ہمیں سمجھاتے، میں یہاں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم آل محمد سے محبت رکھتے ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اس محبت کے تقاضے ہیں۔ صرف ذات مصطفیٰ سے محبت کافی نہیں ہے۔ اگر ہم کامیاب مومن ہونا چاہتے ہیں تو محبت کے ساتھ اس محبت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ ہم لوگ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد ہم سے محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ صرف ہم سے محبت کرتی رہے اور ہماری محبت کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، کیا ماں باپ اپنی اولاد سے راضی رہیں گے؟ بھئی محبت کے ساتھ تقاضوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی اولاد ایک چوک میں کھڑے ہو کر صبح سے شام تک یہ محبت کا اعلان کرتی ہے کہ میرا باپ بڑا نمازی ہے، میرا باپ بڑا روزے دار، میرا باپ بڑا عزادار، میرا باپ راہ خدا میں صرف کرنے والا، میرا باپ بڑا غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا، میرا باپ بڑا حاجی، میرا باپ بڑا نمازی۔ صبح سے شام تک باپ کی عظمت کے قصیدے پڑھتا ہے۔ جب شام ہوئی آپ لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ باپ اولاد کو حکم دیتا ہے کہ بیٹا جاؤ فلاں مقام پر کام کر کے آؤ، کہتے ہیں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنا نوکر اور ملازم بنا لیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ بھئی یہ عجیب محبت ہے کہ باپ حکم دیتا ہے، باپ اپنے امر کی طرف بلاتا ہے، باپ اپنی پیروی کا حکم دیتا ہے اور اولاد جو ہے وہ اس کی نافرمانی کرتی ہے۔ اب جب یہ بچہ نافرمانی کر رہا ہے باپ کی، آپ لوگوں نے دیکھا کہ صبح سے شام تک یہی ہے جو باپ کی محبت کا دعوے دار ہے، لیکن باپ جب شام کو بلاتا ہے حکم دیتا ہے تو یہ نافرمانی کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا، آپ ایسی اولاد کو کیا شریف کہیں گے؟ شریف نہیں کہیں گے۔ تو لہذا صاحبان عقل بیٹھے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ایسی اولاد شریف نہیں ہے جو سارا دن باپ کی محبت کی دعوے دار ہے لیکن محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہی۔ حالانکہ اس باپ کو اللہ نے ولی قرار دیا ہے۔ جو باپ ہے اسلام کی نگاہ میں وہ اولاد پر کیا ہے؟ ولی ہے۔ اللہ نے مرد کو یا اولاد پہ ولی قرار دیا ہے یا اللہ نے مرد کو عورت پہ ولی قرار دیا ہے۔ یہ اور بات ہے، آج ہمارے گھروں میں
بعض گھروں میں ولایت عورتوں کی ہے کہ اکثر یعنی فیصلہ مرد کو کرنا چاہیے اور فیصلہ کون کرتی ہے؟ عورتیں کرتی ہیں. یعنی اسلام نے ولایت مردوں کو دی ہے اور مرد ولایت عورت کو دے رہا ہے. یہ خلاف اسلام چل رہا ہے، خلاف تعلیمات رسول چل رہا ہے، خلاف تعلیمات اہل بیت چل رہا ہے. اللہ نے جو عزت دی ہے خاتون کو وہ تربیت اولاد ہے، وہ خدمت شوہر ہے، وہ اپنے اس منصب کو ادا کرے. اور مرد کو چاہیے جو اس کو اللہ نے باہر بھیجا ہے، اس کو ولی رکھا ہے گھر کا، وہ ولی بن کر رہے، وہ گھر والوں کے فیصلے کرے، نہ کہ گھر والوں کے فیصلوں پہ زندگی گزارے. تو لہٰذا اب ولی ہے یا مرد، یا باپ کی شکل میں یا شوہر کی شکل میں، تو اگر اولاد باپ جیسے ولی کی نافرمانی کرے تو وہ شریف کہلانے کی حقدار. تو اگر کوئی علی جیسے امام ولی خدا کی نافرمانی کرے وہ کیسے شریف کہلانے کا حقدار ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے صلی اللہ علیہ. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے. صلوات پڑھے محمد والے صلی اللہ علیہ. بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ. تو لہذا محبت خدا، محبت رسول اور محبت آل رسول کے تقاضے ہیں. ہم جو محبت رسول اور آل رسول رکھتے ہیں ان کے تقاضوں کو کیسے پورا کرنا؟ روایت ہے مدینہ شہر میں ایک مسلمان اس کا یہودی کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ کرواتے ہیں. کس سے کرواتے ہیں؟ مسلمان تھا، اس نے کہا کہ یہ یہودی ہے اور ہم اس کے جو یہودی تھا ایک مدینہ شہر کے ساتھ یا مدینہ شہر میں، تو ہم اس سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں، شاید یہ اس کی مان لے گا. جو یہودی تھا وہ کہتا ہے کہ میں اس سے فیصلہ نہیں کرواتا. کیوں؟ وہ اپنا حکم، وہ اپنا فیصلہ پیسے سے بدل دیتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے. یہودی کہتا ہے جو یہودی ہماری قوم کا بڑا ہے وہ پیسے لے دے کر فیصلہ پیسوں کے مطابق کرتا ہے، مجھے اس سے فیصلہ نہیں کروانا. میں نے اگر فیصلہ کروانا ہے تو تمہارے رسول جو امین اور صادق ہیں ان سے کروانا ہے. یہ ہے رسول اللہ کا پاک کردار کہ دشمن بھی جس نبی کو امین اور صادق کہے. یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اہل بیت کا پاک کردار یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. لیکن یہود بھی دشمن بھی سید الرسل کے پاک کردار کا اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں فیصلہ تمہارے رسول کے پاس ہوگا. یہ مسلمان اور وہ یہودی آئے نبی کی خدمت میں، اپنا حکم بیان کیا، نبی نے فیصلہ سنایا، فیصلہ گیا یہودی کے حق میں. اب رسول اللہ تو حق کا فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے شریعت کا حکم ہے آپ کے پاس کوئی کسی کی شکایت لے کر آ جائے اس وقت تک آپ فیصلہ نہ کریں، زبان سے کچھ ادا نہ کریں جب تک طرفین دونوں کی بات سن نہ لیں. شرعاً ذمہ داری ہوتی ہے. جو ہمارے فقہا ہوتے ہیں یا جو مقامی قضاوت میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، جو شرعی قاضی ہے، پہلے دونوں کا جو ہے دعویٰ سنتا ہے، پھر اس کے بعد گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے، تب جا کے فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اب رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں. یہ کلمہ گو ناراض ہوا رسول اللہ کے فیصلے پر. رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن تقاضے محبت رسول کو نہیں سمجھا.
تو صرف محبت میں نجات نہیں ہے، جہاں رسول کی محبت کو مانا ہے، رسول کی محبت کہتی ہے ان کے فیصلے کو بھی مانے، ان کے حکم کو بھی مانے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اب رسول اللہ کی محفل سے یہ نکلا، یہ کہتا ہے رسول اللہ آئے ہیں، یہ ہمارے رسول آئے ہیں مدینے میں نئے نئے، آؤ ہم ایک اور دروازے پہ جاتے ہیں، وہاں سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ عام مسلمانوں نے روایت نقل کی کسی اور کے حوالے سے، لیکن ہمارے علماء نے نقل کی ہے یہ روایت، یہ یہودی اور یہ مسلمان پہنچے ہیں دروازہ باب مدینۃ العلم، علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جب آئے اس دروازے پہ آ کر کہتے ہیں یا ابا الحسن، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے، ہم نبی کی خدمت میں گئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا اس یہودی کے حق میں، اب ہم چاہتے ہیں آپ ہم دونوں کا دعویٰ سنیں اور ہمارے حق میں فیصلہ کریں۔ ابھی علی مولا کو انہوں نے اپنا دعویٰ نہیں سنایا، صرف بات بتائی ہے، ہم نبی کے پاس گئے تھے، نبی نے فیصلہ کیا، اب آپ کے پاس آئے، آپ سنیں گے، جو فیصلہ کریں گے ہم راضی رہیں گے۔ علی حیدر کرار نبی کے دین کا وارث، علی حیدر کرار قرآن کا وارث، کتنا عظیم آپ نے فیصلہ کیا۔ جب اندر گئے تلوار نیام سے لے کر آئے اور آپ نے اسی وقت کلمہ گو کی گردن کو اڑا دیا۔ فرماتے ہیں جو میرے نبی کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے فیصلے پر ایمان نہ رکھے، علی کی نگاہ میں وہ کافر ہے۔ یا علی محمد والے۔ گویا علی نے سمجھایا تو صرف ذات مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، نبی کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہے، نبی کے حکم پہ راضی نہیں ہے، تو سن لے، جب تو نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے تو اسلام میں تیرا خون بھی محترم نہیں ہے۔ اب یہ اس کے خاندان والے اس کے قتل کا یہ لے کر دعویٰ گئے رسول اللہ کی خدمت میں کہ دیکھیں یا رسول اللہ، علی نے ہمارے جوان کا قتل کر دیا ہے۔ تو اس وقت سید الرسل نے کیا کیا؟ فتبسم، رسول اللہ مسکرائے کہ اس لیے کہ علی نے فیصلہ حق کا کیا ہے۔ جو اپنے نبی کے حق کی معرفت نہ رکھے، صرف محبت کو تو مانے، تقاضے محبت کو ادا نہ کرے، وہ نبی کا بھی مجرم ہے، وہ علی کا بھی مجرم ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے، اللہم صلی علی۔ لہذا محبت رسول، محبت خدا، محبت اہل بیت کے تقاضے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ہم آج سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے خوش بختی اس میں ہماری اولاد ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے سعادت اس میں ہے کہ ہمارا اچھا مکان ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری سعادت اس لیے ہے ہمارے پاس گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں، او دنیا والو، اگر تمہارے دامن میں کچھ نہیں ہے، فقط ایک نعمت ہے، السعید من احب علی، خوش بخت وہ ہے جو علی کا حبدار ہو۔ فرماتے ہیں خوش بخت میری نگاہ میں وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن علی کا حبدار ہو، میری نگاہ میں وہی خوش بخت ہے۔ تو یقیناً آل محمد کی محبت وہ اپنے مقام پر ہے، اس کا عجز اپنے مقام پر ہے، لیکن اس محبت کے تقاضوں کو سمجھیں۔ جن ہستیوں کی محبت اور ولایت میں اللہ نے یہ اجر عطا کیا ہے، ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ان کی محبت کے تقاضے ہم پر کیا ہیں؟ ہم پر فرائض کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم لوگ دنیا والوں کا دستور ہے، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے وہ اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنا پیسہ
اپنی گاڑی، سب کچھ چھوڑ گیا. بہت کچھ ہے. میراث میں اس نے اتنا چھوڑا کہ اولاد اس سے کاروبار کر سکتی ہے. میراث میں اس نے اتنا چھوڑا اولاد اچھا لباس پہن سکتی ہے. میراث میں اس نے اتنا چھوڑا کہ اولاد اچھا کھا پی سکتی ہے، کاروبار کر سکتی ہے. لیکن باپ نے سب کچھ چھوڑا ہو، جو اولاد ہے وہ اتنی بدحال، نہ اچھا کپڑا پہنے، نہ اچھا کھانا کھائے، نہ اچھی سواری پہ چڑھے، نہ وہ کوئی اچھا کاروبار کرے، بلکہ وہ بدحالی کی زندگی گزارے. معاشرے والے کیا کہیں گے؟ دنیا والے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ اس کے پاس مال ہے، باپ نے چھوڑا، جائیداد ہے، میراث ہے، دولت ہے، لیکن بد نصیب ہے، بدبخت ہے. یہ خود جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں لے کے جا رہا، ان نعمتوں سے فائدہ نہیں حاصل کر رہا، لہذا یہ بدبخت ہے. سب کچھ ہے لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا. یہ تو ہے دنیاوی مادی میراث. میرے دوست، جو اخروی میراث ہے، جو مانوی میراث ہے، جو دولت ہے، وہ ہے آل محمد کا پاک کردار. کیا انہوں نے میراث چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی؟ اپنا پاک کردار چھوڑا، اپنی پاک سیرت چھوڑی، اپنی پاک تعلیمات چھوڑی. انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنی صحیف سجادیہ، جو 50 سے زیادہ دعاؤں کا مجموعہ. آج مومن پریشان ہے، میں اپنے گناہ کیسے بخشواؤں؟ امام نے بتایا ہے دعائے صحیف سجادیہ، صحیفہ کاملہ، زبور آل محمد، توریت اہل بیت، 4 نام ہیں ایک کتاب کے. کہ ان کتابوں کی دعا اپنی مغفرت کے لیے پڑھ، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے. روزی میں کوئی پریشان ہے، امام نے بتایا فلاں دعا پڑھ. وبا کا زمانہ ہے، امام نے بتایا فلاں دعا پڑھ. اولاد کی نیکی کے لیے چاہتا ہے، امام نے بتایا فلاں دعا پڑھ. لوگوں کے شر اور حسد سے بچنا چاہتا ہے، امام نے بتایا فلاں دعا پڑھ. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، خوش نصیب ہے، اہل بیت رسول نے تجھے ہر مشکل کے حل کے لیے دعا تعلیم دے دی. کیا ہم نے وہ دعائیں پڑھی؟ آج موبائل کا زمانہ ہے، چھوٹے سے چھوٹے جن کے پاس چھوٹا موبائل ہے نا، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرے پاس بیلنس کتنا ہے. وہ بھی بٹنوں کو دبا کر میسج کا انتظار کرتے ہیں، کمپنی بھیجتی ہے کہ آپ کے پاس بیلنس ہے یا نہیں ہے، وہ بھی چیک کرتے ہیں. جن کے پاس سمارٹ موبائل ہے، بڑا موبائل، واٹس ایپ میں، فیس بک، میسنجر، ہر جگہ پہ وہ میسج چیک کرتے ہیں، ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمارے بھائی نے کیا میسج بھیجا ہے. ہمارے پاس دوستوں کے میسج دیکھنے کے لیے وقت ہے، بھائیوں کا میسج دیکھنے کے لیے وقت ہے، دنیا والوں کا میسج دیکھنے کے لیے وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو امام زین العابدین کی جو میسج صحیف سجادیہ ہے. اگر وقت نہیں ہے تو نہج البلاغہ، جو امیر المومنین کے اتنے عظیم خطبات، آپ کے فرمودات اور آپ کے وہ خطوط، ہمارے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے. کیا مولا علی کے وہ میسج نہیں ہیں؟ کیا اللہ کا قرآن وہ پورا ہمارے لیے میسج نہیں ہے؟ کہ اللہ نے جو قرآن محمد وآل محمد کی شان میں قصیدہ بنا کر نازل کر دیا ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اہل بیت کی شان میں یہ قرآن قصیدہ بن کر آیا. اور میرا دوست کبھی اس قرآن کو پڑھ تو صحیح، جو قصیدہ بن کر آیا ہے وہ مجھے اور تجھے پیغام کیا دے رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہ بے شمار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.
لہٰذا محبت اہل بیت، محبت رسول اور محبت خدا کے ہم تقاضوں کو سمجھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی پاک سیرت، آج امام کے دو القاب، ایک زین العابدین اور ایک سید الساجدین۔ امام کی یہ دو القابات کیسے؟ ذرا غور کریں۔ ایک لقب امام کا مشہور ہے بیمار کربلا، جو ہمارے یہاں ہے۔ امام اتنا بیمار نہیں تھے، ہم لوگوں نے سمجھا کہ امام شاید پوری زندگی کے لیے بیمار تھے۔ مصلحت خدا کے تحت صرف کربلا میں چند دن کے لیے بیمار تھے، جو اللہ امامت کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ ایک عظیم مشن اور مقصد کو کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں پہنچانا تھا۔ آپ نے یعنی امام علیہ السلام جو بیمار رہے ہیں وہ چند دنوں کے لیے رہے ہیں۔ ہم یہ تو یاد رکھتے ہیں، ہمیں یہ یاد ہے کہ امام بیمار تھے، یہ بھی ہمیں یاد ہے کہ امام 35 سال یا 34 سال آپ شہادت امام کے بعد گریہ کرتے رہے۔ کوئی منکر نہیں اس کا۔ آل محمد کی مصیبت میں رونا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں ان القوثر لاشد فرحا لباقی الحسین۔ امام فرماتے ہیں میدان قیامت میں جب آب کوثر کا پیالہ عزادار حسین ابن علی، جو حسین ابن علی کی مصیبت میں گریہ کرتے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں وہ پیالہ دیا جائے گا، آب کوثر خوشی محسوس کرے گا کہ میں اس کے ہاتھ میں گیا ہوں جس کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے زہرا کے لال کی مصیبت۔ یہ عظمت ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ اور اسی لیے امام معصوم فرماتے ہیں من بقا علی الحسین، من بقا او ابقا او تباقا وجب لہ الجنہ۔ یہ روایت موجود ہے، لیکن اس روایت میں یہ جملہ بھی موجود ہے عارفاً بحق کے ہی، حق کی معرفت رکھتے ہوئے کوئی گریہ کرے۔ اب حق کی معرفت کس کو کہتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں حق کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ ہم کو واجب و طاعت سمجھے، کہ اللہ کی ہماری اطاعت نے کو فرض قرار دیا ہے۔ جب یہ جان لے کہ ہماری اطاعت واجب ہے تو امام فرماتے ہیں اس کی دوسری ذمہ داری یہ ہے جاننے کے بعد ہماری سیرت پہ آ جائے۔ تو لہٰذا امام نے بتایا ہماری معرفت صرف شناختی کارڈ والی نہ ہو، بلکہ ہماری معرفت با مقصد ہو۔ کیا مطلب؟ امام فرماتے ہیں اگر دل میں ہم آل محمد کی محبت ہو اور زندگی میں ہم آل محمد کا پاک کردار ہو اور تم غم حسین ابن علی میں آنسو بہاؤ، اس محبت اور با کرداری کے ساتھ یہ ایک آنسو تمہاری جنت کی ضمانت دیتا۔ اہل بیت یہ سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا بے شک آنسو یقیناً اگر معرفت کے ساتھ ہو اس کا اجر اور ثواب ہے۔ تو لہذا ہم صرف امام کی اس گریہ کو نہ دیکھیں، کیا امام نے گریہ کیا؟ بے شک وہ ہمارے لیے سنت ہے، یہ غم رسول، غم اہل بیت میں آنسو بہائیں۔ کیا امام نے ہمیں کچھ اور بھی دیا ہے؟ یہی سیف سجادیہ کی دعاؤں کا مجموعہ یہ کربلا کے بعد ملی ہے۔ جو علامہ مجلسی کو جب امام زمان علیہ السلام کی زیارت کا شرف ہوا، پوچھا اے زمانے کے امام کون سا عمل ہے جس کی بدولت میں آپ سے رابطے میں رہوں؟ امام نے اشارہ کیا جو تمہارے کتاب خانے میں کہ زین العابدین کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں تولا، ہمارے ساتھ رابطے کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ یہ سیف سجادیہ کی وہ دعائیں تھیں جو ہمارے وقت کے امام بتا رہے ہیں۔ ذرا پڑھیں، وہ دعائیں عربی نہیں پڑھ سکتے اردو میں پڑھیں، اس کا نیٹ پر اردو میں ترجمہ موجود ہے، نہیں پڑھ سکتے سن سکتے ہیں۔ آج ہم موبائلوں پہ لوگ گانا سن سکتے ہیں،
موبائلوں پہ باقی ویڈیوز اور فلمیں دیکھ سکتے ہیں، سب چیزوں کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو ترجمہ قرآن سننے کے لیے نہیں ہے، اگر وقت نہیں ہے تو صحیفہ سجادیہ کی دعائیں سننے کا وقت نہیں ہے، اگر وقت نہیں ہے تو نہج البلاغہ کے خطبوں کا ترجمہ سننے کا وقت نہیں ہے۔ کل میدان قیامت میں رسول اور آل رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم محبت کے دعوے دار ہیں، محبت کے تقاضوں کو سمجھیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا امام کا ایک لقب ہے زین العابدین اور ایک لقب ہے سید الساجدین۔ آئیں ذرا قرآن میں دیکھتے ہیں، اللہ نے قرآن میں انبیاء کا تعارف کروایا ہے عابدین کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ اور اللہ نے قرآن میں فرشتوں کا تعارف کروایا ہے ساجدین کے ذریعے سے، کہ انبیاء ہیں عابدین اور فرشتے ہیں قربان جاؤں۔ زین العابدین کے کردار کو دیکھیں، اگر انبیاء کی صف میں دیکھیں تو زین العابدین نظر آتے ہیں، اور فرشتوں میں دیکھیں تو سید الساجدین نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ لیکن ایک پیغام ہمارے لیے بھی ہے، وہ جو زین العابدین ہیں، وہ جو سید الساجدین ہیں۔ سید الساجدین سجدے گزاروں کی زینت، یعنی امام زینت ہے سجدہ کرنے والوں کے۔ اور میرا دوست اپنے آپ کو اس قابل بنا کہ تو سجدے گزاروں میں آ جائے اور تیرا سردار زین العابدین ہو۔ اپنے آپ کو اس قابل بنا، ان سجدے گزاروں میں بن۔ روایت میں ہے کہ امام جب دو مومنوں کے درمیان صلح کرواتے تھے آپ شکر سجدہ کرتے تھے۔ آج ذرا ہم اپنا کردار دیکھیں، جس امام کی ولایت اور امامت کا اقرار کرتے ہیں، آج ہم لوگوں کو لڑواتے ہیں، آج ہم لوگوں کو لڑوانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، امام صلح کروانے کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور ہم مومنوں کو لڑوانے پر خوش ہو رہے ہیں۔ ہمارا کردار اہل بیت سے جدا ہے، اصلاح کریں۔ اور امام زین العابدین، امام ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ ہم دیکھیں کیا ہم ہیں، ہمارے اندر عبادت ہے، ہمارا کردار اس قابل ہے کہ ہماری زینت ہے زین العابدین۔ اور میرا دوست پہلے اپنے آپ کو عبادت گزاروں کی صف میں لے آ، تب ہماری زینت بنیں گے امام زین العابدین۔ اپنے آپ کو سجدہ گزار بنا، تب ہمارے سردار بنیں گے سید الساجدین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا امام کے ان دو القابات سے ہمارے لیے یہ پیغام ہے، وہ امام جو امام کی سیرت میں ملتا ہے۔ امام کا ایک لقب ہے ذو الصفانات، یعنی گٹھوں والا۔ امام کے اعضائے سجدہ 5 مقامات پر گٹھے پڑ جاتے، ہر سال 2 مرتبہ ان گٹھوں کو کاٹا جاتا، گھٹنوں پہ، پیشانی پہ اور ہتھیلیوں پہ۔ یہ 5 گٹھے پڑ جاتے کہ میرے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام فرماتے ہیں ہر 6 ماہ بعد ان کو کاٹ کر امام کنیز یا غلام کو کہتے جاؤ اسے میرے کفن میں رکھ دو۔ مولا کیوں؟ فرماتے تھے جب مجھے لحد میں اتارا جائے تو ان کو میرے ساتھ میرے کفن میں دفن کیا جائے۔ مولا وہ کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے جب میں رب سے ملاقات کروں تو زین العابدین کے ہاتھ خالی نہ ہوں۔ وارثان جنت کا یہ کردار ہے۔ اور ذرا ہم اپنا کردار دیکھیں، او علی حیدر کرار کے حبداروں، او امام زین العابدین کے حبداروں، وہ ہستیاں جن کے حق میں رسول نے سندیں دے دی کہ ان کی محبت میں نجات ہے، یہ قسیم النار والجنہ ہے، یہ جنت کے سردار ہیں۔ وہ ہستیاں تو اللہ کی بندگی کریں، ان پہ عبادت اور نماز معاف نہ ہو، اور آج ہم کہیں کہ ہم پر نماز معاف ہے، آج ہم کہیں کہ ہم پر عبادت معاف ہے۔ ذرا ہم اپنا کردار دیکھیں۔ تو لہذا محبت رسول اور آل رسول کے تقاضوں کو سمجھیں۔ روایت ہے
آیا ایک شخص امام کی خدمت میں، یبنا رسول اللہ، میرا جو علاقہ ہے، میرا جو محلہ ہے، جو میرا شہر ہے، وہاں کے لوگ آپ سے عداوت رکھتے ہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ امام نے کیا جواب دیا؟ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ آل محمد کے حبدارو، آل محمد آپ کو پیغام دے رہے ہیں، فرماتے اس کا مطلب یہ ہے تمہارا کردار اتنا پاک نہیں ہے، اگر تمہارا کردار پاک ہوتا تو دنیا والے ہم پہ جسارت نہ کرتے۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں اہل بیت پہ جسارت کر رہا ہے، آپ نے اپنا کردار پاک اپنایا؟ آپ تو اپنی پہچان بنا رہے ہیں بے نمازی ہونے کی، دنیا والوں میں آپ کی پہچان بن رہی ہے یہ بے نمازی ہیں، دنیا والوں میں پہچان بن رہی ہے کہ یہ لوگ بدعمل ہیں۔ امام فرماتے ہیں تو با کردار ہوتا، اگر تیرا کردار صاف ہوتا تو دنیا والوں کو ہم پہ جرأت نہ ہوتی۔ لہذا پاک کردار ایسا اپنائیں، ایسا آل محمد کی سیرت پر چلیں کہ پاکوں کے ماننے والے ہیں، اتنا پاک کردار ہو جب کل میدان قیامت میں ہم جائیں تو آل محمد وہاں پر ہمیں دیکھ کر کہیں مرحباً بکا، خوش آمدید، تیری محبت پہ بھی راضی ہیں اور تیرے پاک کردار پہ بھی راضی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی بد کرداری اور بد عملی میں جائیں کہ آل محمد کا کردار تو ہمارے لیے سرمایہ ہے، ہمارے لیے دولت ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ والدین نے اگر دولت چھوڑی کوئی بدحال رہے تو کہتے ہیں بدبخت ہے، اور آل محمد نے جو ہمارے لیے میراث چھوڑی، اور اگر ہم اس میں با کردار نہ ہوئے اور کل میدان قیامت میں جائیں اور انبیاء دیکھ کر، اولیاء دیکھ کر، امتیں دیکھ کر کہیں دیکھو کتنا بدبخت ہے، رسول اور آل رسول کا پاک کردار تھا لیکن یہ مجرم بن کر آیا ہے۔ اللہ سورہ رحمان میں کیا فرماتا ہے؟ وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، میدان قیامت میں مجرمین اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں۔ مجرمین، میں کہا کرتا ہوں جیسے آج اسکول کی وردی، جب پیٹرول پمپ کی وردی بتاتی ہے کہ یہ یہاں کا عملہ ہے، یہ یہاں کے سٹوڈنٹس ہیں، اللہ قرآن میں یہی بتاتا ہے میدان قیامت میں مجرمین اپنی شکلوں سے پہچانے جائیں گے، لکھا ہوگا یہ تارک الصلاۃ، یہ بے نمازی ہے، یہ گالم گلوچ دینے والا ہے، یہ آکل الربا، یہ سود خور ہے، یہ حرام خور ہے، یہ حج کو ترک کرنے والا ہے، یہ بیوی اور بچوں پہ ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے یعرف المجرمون بسیماہم، قیامت کے دن مجرمین اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ جب پہچانے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فیوخذ بالنواصی والاقدام، ان مجرمین کو ان کے سر کے آگے کے بال اور پاؤں سے پکڑ کر فرشتے گھسیٹ کر لے کے جائیں گے، اور انبیاء اور اولیاء دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کتنا بد نصیب کہ پاکوں کا کردار ہوتے ہوئے پاکوں کے راستے پہ رہ کے کامیاب نہ ہو سکا۔ آل محمد نے پوری زندگی ہمیں یہی ہدایت کا درس دیا۔ آل محمد پہ اتنے ظلم ہوئے کہ دنیا ظلم کرتی رہی، لیکن اپنے ان ظلموں سے ان کا دل پھر بھی نہ بھرا۔ میرے چوتھے امام کو جب اتنا سخت زہر ملا، علامہ کاشی النجفی نقل کرتے ہیں شہادت کی رات میرا مظلوم امام 3 مرتبہ غش کھا کے بستر پہ گرا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب امام غش کھا کے گرے تو جب افاقہ ہوا تو اپنے فرزند امام باقر کو اپنے سینے سے لگایا۔ میں کہوں گا مولا اپنا گھر ہے، مستورات موجود ہیں، بچے موجود ہیں، آپ کو افاقہ ہوا، آپ نے سینے سے اولاد کو لگایا ہے۔ کربلا میں اور زہرا کا لال حسین ہے، کبھی عباس کے لاشے کو سینے سے لگاتا ہے اور کبھی اکبر کا سینہ، تو کبھی قاسم کا سینہ، تو کبھی ششماہ علی اصغر کا لاشا۔
اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کہتی ہے میرے 5ویں امام جب غسل دے رہے تھے تو جعبر جعفی کہتے ہیں میں نے دیکھا میرا 5واں امام غسل دیتے دیتے گریہ کرنے لگ گئے. میں نے کہا یا ابن رسول اللہ غسل دیتے دیتے گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جابر اور مجھے اب معلوم ہوا اور میرے بابا کی گردن میں توک اور ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑی اور زنجیر کے نشان ہے آج بھی باقی ہے. اجرکم علی اللہ. اور آج میرا یہ پہلا امام ان نشانوں کو دیکھ کر نہ رویا. تاریخ کہتی ہے ایک اور امام بھی رویا تھا. مدینے میں جب امام علی اور رسول زادی کو غسل دے رہے تھے اور غسل دیتے دیتے علی کی چیخیں بلند ہوئی. قزیز نے پوچھا مولا کیوں گریہ کر رہے؟ جواب دیا اور بنت رسول کا پہلو زخمی اور اس مصیبت نے علی کو رلا دیا. اجرکم علی اللہ زادارو. امام نے غسل بھی دیا کفن بھی دیا. امام کا جنازہ بڑی عزت سے اٹھا. میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ تو اٹھایا گیا لیکن آپ نے اپنے بابا کا جنازہ کربلا میں کیسے اٹھایا؟ ہے کوئی 4 پائی پہ اٹھانے کے قابل نہ تھا. اور بنی اسد ایک چٹائی لے کر آئے تھے اور حسین کا پامال لاشا جب چٹائی پہ رکھا گیا جب ایک طرف سے اٹھاتے تو دوسری طرف چٹائی ڈھلک جاتی اور جب دوسری طرف سے سنبھالتے تو اور طرف سے ڈھلک جاتی. اجرکم علی اللہ زادارو. ہے امام کی قبر کا تعویذ بند ہوا. امام کی ایک ناکا ہے 20 سال امام نے جس پر حج کیے ہیں وہ ناکا ہے محبت کا تقاضا ادا کر رہی ہے. قبر امام پہ آ کر اپنا سینہ رکھ دیا رو رہی ہے. امام نے بڑی محبت سے ناکا کو ہٹایا اور کچھ دیر بعد اور ناکا سے جدائی برداشت نہ ہوئی. قبر امام پہ آ کر گریہ کیا. روایت کہتی ہے ناکا نے اپنی جان دے دی. اجرکم علی اللہ زادارو. میں عرض کروں گا اے ناکا امام زین العابدین اور خوش نصیب ہے اور تو قبر امام پہ گریہ کر رہی تھی. امام نے محبت سے ہٹایا اور تجھے صبر کی تلقین کی اور پھر تو امام کی قبر پہ دوبارہ آئی اور کربلا میں حسین کا پامال لاشا اور جب ننھی سکینہ اور بابا کے پامال لاشے پہ آئی اور بابا کے کبھی سینے کا بوسہ لیتی ہے تو کبھی کٹی ہوئی گردن کا بوسہ. اجتماعت عدہ من العرب اشقیاء اور جن کے ہاتھوں میں گرز اور نیزے اور ننھی سکینہ پہ ظلم کرتے رہے اور جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا. ماتم حسین.